صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک القاب ہے، ان کا لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، اواہ بھی ہے، امیر الشاکرین بھی ہے، کئی القاب ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک لقب ہے صدیق۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ سے لے جایا گیا، اللہ اکبر، آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آگے آسمان، پھر عرش، لمبی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں ماہ رجب میں معراج کے عنوان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور چند دن پہلے آپ کو اطلاع بھی کر دوں گا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ اس موقع پر گفتگو ہونے والی ہے، آپ ابھی سے اس کو نوٹ فرما لیں۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، بعض لوگوں نے انکار کر دیا، بعضوں نے قبول کر دیا، مکہ میں ہنگامہ شروع ہو گیا، تو حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو جو تمہارا ساتھی ہے، اللہ حل لک الی صاحبک یزعم ان اسری بہ اللیلہ، یعنی صدیق کا دشمن اور حضور کا دشمن بھی سمجھتا تھا کہ نبی کا جو اصل صحابی اور صاحب اور ساتھی ہے وہ ابو بکر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا تو اپنے صاحب کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آج رات گیا ہے بیت المقدس؟ صدیق اکبر فرمایا کہ اوا قال ذلک، کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو بھی تصدیق کرتا ہے وہ رات کو گئے تھے؟ ابو بکر کہتے ہیں نعم، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا فلذلک سمی ابو بکر صدیق، کہ یہ صدیق ہے جو تائید کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، واپس آئے تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کیونکہ عقل میں نہیں آ رہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں مانتا ہوں، کیوں؟ میں اپنے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے عقل والے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کو قربان کیا نبوت پر، ابو جہل اینڈ کمپنی نے نبوت کی بات کو چھوڑا عقل کی بنیاد پر۔ میں آج یہ بات کہتا ہوں، جو شریعت کو، نقل کو، نبی کی بات چھوڑتے عقل کی بنیاد پر، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور جو عقل کو چھوڑ دے پیغمبر کی بات پر وہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ ہم عقل نہیں دیکھتے، ہم نقل دیکھتے، ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔ صدیق، ان کا لقب صدیق تھا۔ ایک المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث نمبر 14 ہے، حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قسم اٹھا للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ ان کا ایک لقب صدیق بھی تھا۔ ایک لقب ان کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1395، حضرت ابی تعالیٰ فرماتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا ینفعنی، اللہ اکبر، مجھے کوئی شخص اللہ کے نبی کی بات بتاتا تو میں قسم دے کر پوچھتا کہ حضور نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا؟ کہتا جی ہاں، تو میں مانتا۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ ابو بکر، اور جب ابو بکر کو بات کہتے تو میں کہتا سچ ہے، پھر میں قسم لے کر نہیں پوچھتا تھا کیا بات کی ہے کہ نہیں۔ یوں صدیق اکبر علی کی صداقت کے گواہ ہیں۔ ایک آپ کا لقب تھا عتیق۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جامع ترمذی حدیث نمبر 3679 فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ فسمی بیوم جن سمی عتیقاً، اسی دگر سے ابو بکر کا لقب صدیق بھی پڑ گیا، اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، نام عتیق رکھ چل پڑا، یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ میں اس پر آگے ایک عجیب واقعہ بھی پیش کروں گا، حضرت کے نام عتیق ہونے پر، آپ کے لقب عتیق ہونے پر آگے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ اگر میں اسی کے ساتھ کر دوں تو بہت مناسب ہوگا، آگے پھر بھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب عتیق بھی تھا، ذہن نشین کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر انت عتیق اللہ من النار۔ اچھا، آپ ایک لقب اواہ بھی تھا۔ ہر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطبقات الکبریٰ میں موجود ہے، کان ابو بکر یسمی الاواہ لرأفتہ ورحمتہ، ابو بکر کو اواہ بھی کہتے ہیں۔ اواہ کیوں؟ یہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، اواہ کہتے ہیں جس کا دل نرم ہو۔ اور آپ کا لقب امیر الشاکرین بھی تھا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب مناقب المہاجرین،
حضرت سہیلی فرماتے ہیں وکان یلقب امیر الشاکرین، ان کا ایک لقب امیر الشاکرین بھی تھا کہ شکر گزاروں کے یہ گویا کہ یوں سمجھے یہ قائد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔